میرے بھائیوں اور میری بہنوں، شعبان کا چاند تمام بہن بھائیوں کو مبارک ہو۔ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، شعبان کا چاند دکھ چکا ہے۔ جلدی سے فوراً اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا، ساری زندگی سارا سال پیسوں میں دولت میں کھیلتے رہو گے۔ ساتھیوں، یہ چاند قسمتوں کو پھیرنے والا چاند ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں شعبان کا مہینہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو شعبان کا مہینہ میرے بھائیوں میری بہنوں، قسمتیں اس مہینے میں بدلتی ہیں، قسمتیں اور تقدیر لکھی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ جو آج آپ کو بتاؤں گا، یہ چاند قسمتوں کو پھیرنے والا چاند ہے، اور یہ عمل جو آپ کو بتاؤں گا ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، آج چاند رات کو، آج جب مغرب کے بعد جیسے ہی آپ کے کانوں میں پہنچ جائے، ویسے آج تو لازمی 100% چاند رات ہے۔ اس میں تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ آج چاند رات نہ ہو۔ آج تو چاند رات ہے، لیکن آپ کے کانوں تک خبر پہنچ جائے، چاہے اذان، چاہے آپ لوگ مسجد سے کوئی اعلان ہو جائے، مغرب کی اذان ہو جائے، جیسے ہی آپ لوگوں کو پتہ چل جائے، آپ لوگ فوراً یا تو چاند دیکھ لو یا آپ کو خبر ہو جائے، آپ لوگ اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑنا اور فوراً یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ چاہے کہیں بھی ہو، تسبیح نہ بھی ہو تو بھی کوئی بات نہیں، کوئی پریشانی والی، ٹینشن والی بات نہیں۔ آپ لوگ جہاں ہو، چاہے اپنی دکان میں ہو، چاہے مکان میں ہو، چاہے آفس میں ہو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے مدرسے میں ہو، چاہے اسکول میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، کالج میں ہو، کدھر بھی موجود ہو، سکون سے، اطمینان سے بیٹھنا، اور سب سے پہلے ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، سکون سے بیٹھ کر اس عمل کو آپ کو شروع کرنا ہے۔ شعبان کی چاند رات کا یہ عمل میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ کی زندگی میں جو اندھیرے ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں، ایسے آپ کی زندگی میں اجالے آئیں گے، خوشیاں آئیں گی، مرادیں پوری ہوں گی، عزت ملے گی، رتبہ ملے گا، پیسہ ملے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، رزق اور دولت کا جو شخص طلبگار ہے، جس کی روزی پوری طرح سے بند ہو چکی ہے، گھروں میں فاقوں کی نوبت آئی ہوئی ہے، سارا سال، ساری زندگی ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، ہر طرح کی کوشش کرنے کے باوجود بھی آپ کے حالات نہ بدل سکے، تو یہ شعبان کا چاند اور یہ چاند رات کا یہ عمل آپ کی تقدیر کو انشاءاللہ بدل کر رکھ دے گا۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں۔ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، خدا کی قسم یہ ایسا عمل آپ کو بتلانے لگا ہوں، صرف یہ چھوٹا سا آسان سا عمل، بالکل مختصر سے وقت کا آدھی منٹ نکال کر آپ کو یہ پورا عمل پڑھنا ہے۔ گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر یا پوری رات بیٹھ کر آپ کو یہ عمل نہیں کرنا، صرف آدھی منٹ 30 سیکنڈ کا یہ عمل ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، خوشیاں لے آئے گا، حاجتوں مرادوں کو پورا کر دے گا۔ شعبان کا یہ چاند آپ کی بند قسمت کے تالوں کو نہ کھول دے، یہ عمل تو پھر مجھے کہنا۔ یہ چاند کو دیکھ کر یا اس چاند رات میں جو شخص یہ عمل کرے گا، دولت اس سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ دولت اگر رکھنے کی جگہ ہونا، ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، میں تو یہی کہوں گا کہ دولت رکھنے کی جگہ ہو تو ہی یہ وظیفہ پڑھنا۔ جو میرے بہن بھائی پوری دنیا میں قرضوں میں پوری طرح ڈوب چکے ہیں، آج 11 فروری کا دن ہے، مغرب کے بعد میرے بھائیوں میری بہنوں اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ کے بیٹھ جانا۔ آج تمہاری قسمت میں جو تم مانگو گے وہ لکھ دیا جائے گا۔ تم خزانے مانگ لو، تم گڑھ مانگ لو، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد تمہاری قسمت میں وہ لکھ دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آج کوئی شخص مجھے کہے کہ ہمیں اس وظیفے کی گارنٹی کوئی دے دے، تو میرے بھائیوں میری بہنوں، میں اسٹامپ کے پیپر پر لکھ کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں۔ شعبان کی چاند رات کو جو مجبور، بے سہارا، جو غربت کا مارا شخص اس چھوٹے سے وظیفے کو پڑھے گا نا، ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، ساری زندگی دولت میں کھیلے گا۔ سکون سے، اطمینان سے اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا، کوئی سا بھی ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا، جو آپ کو یاد ہو، جو تمہیں یاد ہو۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا، ایک ایک ورڈ، ایک ایک لفظ جو اگر سننا چاہتا ہے، عمل کرنا چاہتا ہے، اپنی زندگی میں تبدیلی چاہتا ہے، وہ سنے۔ اور فضول بالکل لوگ جن کو عمل پڑھنے میں بالکل دلچسپی نہیں، جو اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے آئے ہیں، تو وہ براہ کرم چلے جائیں، کیونکہ یہ عمل فضول لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ جو واقعی میں
جو چاہتا ہے، جو مستحق ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کی حاجتیں مرادیں پوری ہوں، اس کی زندگی میں خوشیاں آئیں، اس کی زندگی میں رونق آئے، اجالے آئیں، اس کی حاجتیں مرادیں پوری ہوں، پیسہ دولت اس کے پیچھے بھاگے اس عمل کو پڑھنے کے بعد، تو شعبان کی چاند رات کا وہ شخص عمل کرے جو اس ویڈیو پر کلک کر کے آیا ہے، جس کا واقعی میں مسئلہ ایسا ہے کہ وہ ساری زندگی گزر گئی وظائف پڑھتے پڑھتے، اعمال کرتے کرتے، کوششیں کرتے کرتے، لیکن اس کا اچھا وقت نہ آ سکا، اس کی کوئی خاندان میں، رشتہ داروں میں اہمیت نہیں، عزت نہیں، رتبہ نہیں، لوگ اس کو دھتکارتے ہیں، اس کو ذلیل کرتے ہیں۔ وہ شخص آج شعبان کو یہ وظیفہ پڑھ لے، رتبہ بھی پائے گا، عزت بھی پائے گا، شہرت بھی پائے گا، پیسہ بھی پائے گا، دنیا جہاں کی جو چیز، جو آرزو تمنا اس کے دل میں ہوگی، اللہ پاک کے حکم سے وہ منٹوں میں پوری ہوگی۔ منٹوں سیکنڈوں میں اثر کرنے والا شعبان کی چاند رات کا یہ عمل ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، تمہاری بند تقدیر کے تالوں کو انشاءاللہ یہ شعبان کا چاند، قسمتوں کو پھیرنے والا یہ چاند تمہاری تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ جو بھائی بہن وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، ساری زندگی ہو گئی وظائف پڑھتے پڑھتے، لیکن آج تک کوئی فائدہ نہ ہو سکا، تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آج آپ کو آپ کا بھائی، آپ کا دوست آپ کو وہ وظیفہ، وہ عمل بتائے گا کہ آپ کی زندگی میں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، خوشیاں فوراً آنا شروع ہو جائیں گی۔ سکون سے جیسے ہی آپ کو چاند کا پتہ چل جائے یا چاند دیکھ لو، سب سے پہلے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پہلے تو آپ لوگ اطمینان سے، سکون سے بیٹھنا، ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا، کوئی سا بھی پڑھ لو جو آپ کو یاد ہو، جو آپ کو آسان لگے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا، صلی اللہ علی محمد پڑھ لینا، جو درود پاک پڑھنا چاہو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ عمل شروع کر دینا۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد تمام ساتھی، بہن، بھائی، دوست، احباب، اور یاد رکھیے گا یہ پورا عمل جو پڑھنے میں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ کو وقت لگے گا، بمشکل آدھی منٹ کا وقت لگے گا اس پورے عمل کو پڑھنے میں، تو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل ایک ساتھ کرنا ہے۔ ایک ساتھ پورا عمل کمپلیٹ ہو جائے، پھر کھڑے ہو جائیں، پھر جو کرنا ہو کرتے رہیں، پوری زندگی باقی ہے، پوری رات باقی ہے، آپ لوگ جو کرنا ہو کریں، لیکن جب اس عمل کو پڑھنے کے لیے ایک بار بیٹھ جائیں نا، تو جب تک یہ عمل ختم نہ ہو، آدھی منٹ لگے گی اس کو پڑھنے میں، گھنٹوں منٹوں نہیں بیٹھے رہنا، صرف آدھی منٹ، 30 سیکنڈ۔ یہ 30 سیکنڈ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک پلک جھپکتے ہوئے گزر جاتے ہیں، کوئی کاؤنٹنگ میں نہیں آتے۔ اتنا آسان مختصر وقت کا یہ عمل، پورا عمل ایک وقت میں ایک جگہ پر بیٹھ کر کیجیے گا، پھر کھڑے ہوئیے گا۔ ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیے گا عمل شروع کرنے سے پہلے، چاہے آپ کو کوئی بھی درود پاک یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھنا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لو، جو بھی درود پاک یاد ہو، ایک مرتبہ درود پاک آپ کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد تمام میرے بھائی، بہن، دوست، احباب، اپنے ہاتھوں میں جلدی سے ایک تسبیح پکڑیے گا، اگر موجود ہو تو۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے پہلا وظیفہ جو اس عمل میں آپ کو پڑھنا ہے، بڑا کمال کا وظیفہ ہے اور بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ فرسٹ نمبر پر آپ کو جو وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل میں پڑھنا ہے، چاہو تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لینا، اور ان وظائف میں سے جو اس عمل میں بتاؤں گا، آدھی منٹ کا یہ جو پورا عمل ہے، ان وظائف میں اگر آپ نے کوئی ایک آدھا وظیفہ اپنی زندگی میں پہلے بھی پڑھا ہو تو اس سے کوئی فرق نہ پڑے گا۔ یہ عمل پورا کا پورا ایک الگ عمل بن جائے گا جو آپ کو میں اپنی اجازت سے بتلاؤں گا۔ جو بہن بھائی اس ویڈیو میں شامل ہیں، ویڈیو پر کلک کر کے آئے ہیں، ان تمام دکھیارے پریشان بہنوں اور بھائیوں کو اس عمل کی اجازت ہے۔ جنہوں نے ویڈیو پر کلک کیا ہے، جو ویڈیو میں شامل ہیں موجود، ان کو عمل کی اجازت ہے۔ تمام بہن بھائی سکون سے بیٹھ کر آج رات کو مغرب کے بعد آپ کو جیسے ہی چاند کی اطلاع مل جائے یا چاند دکھ جائے، آپ لوگ فوراً یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا، کوئی سا بھی، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھنا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لینا، یا جو بھی درود پاک یاد ہو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ عمل شروع کر دینا۔
درود پاک جب پڑھ لیں دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، تو فوراً آپ کو پہلا وظیفہ جو اس عمل میں شامل کرنا ہے ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ پڑھتے رہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمام ساتھی، بہن بھائی، دوست احباب اپنے انداز سے پڑھیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف آپ نے پڑھا تو ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، آپ لوگوں کو میں نے شاید کم یا زیادہ مرتبہ پڑھا ہوگا، لیکن آپ کو پہلا وظیفہ سبحان اللہ کا صرف اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے، نہ ہی ایک مرتبہ کم ہو نہ ایک مرتبہ زیادہ ہو، صرف 7 مرتبہ پہلا وظیفہ سبحان اللہ کا اس عمل میں آپ کو پڑھ لینا ہے۔ جب 7 بار پڑھ لیں دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، بہنوں، تو فوراً سے اسی وقت اس عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ اس عمل میں 2 نمبر پر بھی آپ کو بڑا کمال کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور یہ چاند رات جو ہے، شعبان کی چاند رات، اس میں جو یہ عمل آپ کو بتلانے لگا ہوں میں اپنی اجازت سے، ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، ان پورے اعمال میں، اس پورے وظیفے میں کوئی ایک وظیفہ بھی ایسا نہیں کہ جو آپ کو پڑھنے میں مشکلات ہو۔ تمام کے تمام وظائف اتنے آسان ہیں، اتنے آسان ہیں کہ بچہ بھی چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ لے۔ ایک تو یہ پورا عمل آسان ترین عمل ہے، مختصر ہے کہ آدھی منٹ میں پڑھ لو، اور ایسا آزمودہ عمل ہے ساتھیوں، بھائیوں بہنوں کے ہزاروں لاکھوں لوگ اس عمل کو اپنی زندگیوں میں آج سے پہلے پچھلے سالوں میں پڑھ کے کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں۔ ہزاروں لوگ اپنی حاجتوں کو، مرادوں کو اس عمل کو پڑھنے کی بدولت اپنی زندگی میں پیسے کو، دولت کو پا چکے ہیں۔ پوری دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، آج شعبان کی چاند رات ہے ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، یہ چاند قسمتوں کو پھیرنے والا چاند ہے، اور جو شخص اس وظیفے کو آج پڑھے گا اور جو مانگے گا، اس بندے کی قسمت میں شعبان کے مہینے میں وہ چیز لکھ دی جائے گی، چاہے وہ آپ کو اپنا ذاتی مکان چاہیے ہو، چاہے آپ کو بڑی گاڑی چاہیے ہو، بڑی رقم چاہیے ہو، دنیا کی کوئی حاجت، کوئی مراد آپ کے دل میں ہو، آپ لوگ اس عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقے پر آدھی منٹ کے اندر اندر پڑھ لینا، اور اللہ پاک سے جو کچھ مانگنا ہو آپ لوگ مانگ کے دیکھنا۔ خالی جھولیاں ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، وظیفہ پڑھتے ہی اگر آپ کی نہ بھر جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، مالی پریشانی ہے، جیب خالی ہو چکا ہے، دکانیں خالی ہو چکی ہیں، بالکل آخری درجے کی میرے بھائیوں، میری بہنوں پریشانیاں اگر آپ لوگ اس وقت جھیل رہے ہو، تنگ دستیاں ہیں، گھروں میں فاقے ہیں، مفلسی ہے، پوری دنیا کی میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگوں نے اگر ہر طرح کی کوشش کر لی ہے، لیکن پھر بھی آپ کو کئی طرح سے اپنے حالات بہتر کرنے کے لیے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، آپ لوگ شعبان کی آج چاند رات کو سکون سے بیٹھ کر سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا، اس عمل کو شروع کرنا، اور پہلا وظیفہ آپ کو 7 مرتبہ 7 ٹائم جو میں نے پڑھ کے بتایا سبحان اللہ کا آپ کو پڑھ لینا ہے۔ جب 7 مرتبہ سبحان اللہ کا یہ وظیفہ پڑھ لیں ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، تو فوراً سے اپنے ہاتھوں میں دوبارہ ایک تسبیح پکڑیے گا، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ پڑھنا شروع کر دیجیے گا، یا زبانی کاؤنٹ کر لیجیے گا۔ 2 نمبر پر اس عمل میں آپ کو جو وظیفہ شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ بالکل آسان ہے، بالکل ایزی سمپل سا وظیفہ ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے پہلے یہ سمجھ لیں، پھر آپ کو میں ترتیب بھی بتاتا ہوں۔ ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ ہے الحمدللہ، الحمدللہ پڑھتے رہیں، الحمدللہ، الحمدللہ پڑھتے رہیں، الحمدللہ، الحمدللہ۔ 2 نمبر پر اس عمل میں، شعبان کی چاند رات کے اس عمل میں 2 نمبر پر آپ کو جو وظیفہ شامل کرنا ہے ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، الحمدللہ کا وظیفہ ہے۔ پہلا وظیفہ آپ نے درود شریف پڑھنے کے بعد سبحان اللہ کا پڑھ لیا 7 مرتبہ،
تو فوراً آپ کو الحمدللہ کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اور ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، الحمدللہ کا یہ وظیفہ، اس عمل میں آپ کو صرف اور صرف میرے بھائیوں میری بہنوں 7 ٹائم 7 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ 2 وظائف آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ پہلا وظیفہ آپ نے پڑھ لیا سبحان اللہ کا 7 مرتبہ، اور دوسرا وظیفہ آپ نے پڑھ لیا الحمدللہ کا 7 مرتبہ۔ تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، فوراً اسی عمل میں 3rd نمبر پر، تیسرے نمبر پر، اور یہ پورا عمل دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بتلانے میں، سمجھانے میں بھلے ہی وقت لگ رہا ہے، لیکن جب آپ لوگ اس پورے کے پورے عمل کو پڑھنے کے لیے آج شعبان کی چاند رات کو پڑھنے بیٹھیں گے تو مشکل سے اس پورے عمل کو پڑھنے میں جو وقت لگے گا آپ کا، آدھی سے پونی منٹ کا وقت لگے گا۔ اس سے اوپر کا وقت آپ کو لگ ہی نہیں سکتا۔ آدھی منٹ تو بہت زیادہ ہو گئی، آدھی منٹ سے اوپر وقت جا ہی نہیں سکتا۔ تو آپ لوگوں نے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، 2 وظائف 7 مرتبہ پڑھ لیے، سبحان اللہ کا وظیفہ 7 بار پڑھ لیا، درود پاک پڑھنے کے بعد الحمدللہ کا وظیفہ بھی آپ نے 7 بار پڑھ لیا۔ اب فوراً سے اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ کے اس عمل کا 2nd نمبر والا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ 2nd نمبر پر بھی اس وظیفے کو آپ لوگوں کو تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، چاہیں تو سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، چاہو تو زبانی کاؤنٹ کر لو، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا۔ اس وظیفے کو شاید کوئی ایسا بندہ یا بندی ہو، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، کہ جس نے اپنی زندگی میں اس وظیفے کو نہ پڑھا ہو، شاید کوئی ایسا بندہ یا بندی ہو۔ تیسرے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پڑھتے رہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے انداز سے پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پڑھتے رہیں۔ تیسرے نمبر والا یہ وظیفہ اللہ اکبر کا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل میں آپ کو 7 بار ہی پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ لیا تو 3 وظائف آپ کو اس کے بعد سبحان اللہ کا وظیفہ 7 بار پڑھ لیا، الحمدللہ کا وظیفہ 7 بار پڑھ لیا، اور 7 مرتبہ آپ نے اللہ اکبر کا وظیفہ بھی پڑھ لیا۔ تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ ویڈیو آخری مرحلے میں ہے، یہ عمل آخری مرحلے میں ہے، بالکل ختم ہونے والا ہے۔ آخر میں کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ کر چلے جائیے گا، پھر جو کرنا ہو کیجیے گا۔ اور ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کو کوشش کرنا شعبان کی چاند رات کو جیسے ہی آپ نے مثال کے طور پر 1 مرتبہ یہ عمل کر لیا آدھی منٹ کا، آپ کے ذہن میں آیا، کیونکہ سال میں 1 بار ہی اس عمل کو کرنا ہے شعبان کی چاند رات کو، آپ کے ذہن میں آیا کہ پتہ نہیں میں نے صحیح طرح پڑھا ہے نہیں پڑھا، کوئی کمی پیشی نہ رہ گئی ہو، کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو گئی ہو، تو کوشش کرنا پوری رات موجود ہے 1-2 مرتبہ اس عمل کو ریپیٹ کر لینا، یعنی کہ دوبارہ پڑھ لینا اسی عمل کو کچھ وقفے کے بعد، کچھ منٹوں کے بعد، کچھ ٹائم کے بعد، جیسے کہ آپ نے مثال کے طور پر مغرب یا عشاء کے بعد 1 بار پڑھ لیا، پھر 1 مرتبہ آپ لوگ 2-3 گھنٹے کے بعد پھر پڑھ لیں، پھر 1-8 گھنٹے کے بعد اگر جاگ رہے ہوں تو پھر پڑھ لیں، اور نہیں تو صرف 1 بار بھی پڑھ لیں تو آپ کے لیے کافی ہے۔ 3 وظائف آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، اور براہ کرم ایک چیز کا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، خدا را خیال رکھیے گا، یہ پورا عمل یہ ایسا آزمودہ عمل ہے کہ آپ کی نسلیں بھی انشاءاللہ اگر آپ نے یہ صحیح عمل کر لیا نا، آپ کی نسلیں بھی آپ کو دعائیں دیں گی۔ شعبان کی چاند رات کا ایسا قسمتوں کو پھیرنے والا آپ کو عمل بتلانے لگا ہوں، تو آپ لوگ اپنی طرف سے اس عمل میں تھوڑی سی بھی تبدیلی مت کرنا، تھوڑی سی بھی آپ کی چینجنگ ہوئی، تبدیلی ہوئی تو یہ پورا کا پورا عمل ضائع ہو سکتا ہے۔ پھر مت کہنا کہ آپ نے جو عمل بتایا نا وہ اثر نہیں کیا، پھر شکایت مت کرنا۔ تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جب پڑھ ہی رہے ہو، جب ویڈیو دیکھ ہی رہے ہو تو اچھی طرح سمجھو، اچھی طرح ذہن میں بٹھاؤ۔ کچھ بہن بھائی جن کو پتہ نہیں وظائف اعمال کرنے ہوتے بھی ہیں نہیں کرنے ہوتے، بس جلدی سے ویڈیو پر کلک کر لیا، اب ان کو یہ نہیں پتا کہ ہر وظائف کو، ہر اعمال کو جب کوئی شخص بتلانے لگتا ہے تو اس کو ایک ایک چیز جس کو سمجھا رہا ہوتا ہے اس کو بڑی تفصیلی طور پر سمجھانی پڑتی ہے۔ اگر میں جلد بازی میں آپ کو وظیفہ عمل بتلانے میں غلطی کر جاؤں گا تو مجھے جواب دینا پڑے گا،
تو بھائیوں بہنوں میرا فرض ہے آپ کو جو عمل صحیح عمل ہے، سچا عمل ہے، اس کو آپ تک صحیح طریقے سے پہنچاؤں تاکہ آپ لوگ جس دن کا، جس وقت کا، جس حساب سے وہ عمل کرنا ہے اس کو کریں تو آپ لوگ صحیح طرح سمجھ کے کریں۔ صحیح سمجھیں گے نہیں تو عمل پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ کے ذہنوں میں صرف یہی سوال ہوں گے کہ پتہ نہیں عمل صحیح طرح پڑھا ہے نہیں پڑھا، صحیح سمجھا ہے نہیں سمجھا۔ تو پہلے اچھی طرح سمجھیں اور پھر عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا، پہلا وظیفہ آپ نے سبحان اللہ کا 7 بار پڑھ لیا، دوسرا وظیفہ الحمدللہ کا 7 بار پڑھ لیا، تیسرا وظیفہ اللہ اکبر کا آپ نے 7 بار پڑھ لیا۔ تینوں وظائف پڑھ لیے تو فوراً سے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ کے اس عمل کا آخری وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ شعبان کی چاند رات کا آخری وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ آپ لوگ اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں کوشش کرنا اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینا اگر موجود ہو تو، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لینا، زبانی کاؤنٹ کر لینا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا غفارو 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 یا غفارو۔ اپنے انداز سے پڑھیں، چاہے سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں، چاہے تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، یا غفارو یا غفارو یا غفارو یا غفارو پڑھتے رہیں۔ ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، یا غفارو کا یہ وظیفہ اس عمل میں آپ کو سب سے آخر میں پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ آپ کو یا غفارو کا آخر میں 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب پڑھ لیں 21 مرتبہ یا غفارو کا یہ وظیفہ تو آخر میں 1 مرتبہ درود شریف پڑھیے گا جو شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک جب آخر میں پڑھ لیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائیے گا اور جو مانگنا ہو مانگ لیجیے گا۔ انشاءاللہ جو مانگو گے وہ قسمت میں اللہ پاک نے چاہا تو لکھ دیا جائے گا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، آگے اپنے دکھی بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔